اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دوستوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے درود و سلام رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر. حسنین رضا مخاطب ہوں آپ سے. اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی دلال مافیا سے, اسکول مافیا سے, جو آپ کے بچوں کے مستقبل کو چند روپوں کے عوض یا لمسم کے اوپر یا کے پرسنٹیج کے اوپر بیچ دیتے ہیں, اور آپ کا بچہ کسی ایک عجیب سے کھنڈر سے کالج میں چلا جاتا ہے جس کا فیوچر بھی نہیں ہوتا. اور بہت ساری تو بلڈنگز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ادارے جو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا, تو ان میں چلا جاتا ہے اور آپ کا بچہ فلاپ ہو جاتا ہے. تو چند پوائنٹس کے اوپر میں بات کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو جب کالج میں ایڈمیشن دلوائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچہ میٹرک میں اچھے مارکس لے لے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد کرنا یہ آپ لوگوں نے کہ آپ نے اپنے علاقے میں جو اچھے کالجز ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کرنی ہے. کالجز کے نام میں یہاں پر پھر نہیں لوں گا, برانڈنگ اور مارکیٹنگ ہو جائے گی. اگر کسی نے پرسنلی پوچھنا ہے تو میں کنسلٹیشن کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے, جو ہم نے سیکھا, چونکہ جہاں سے ہمارے اساتذہ الحمدللہ بڑے اچھے رہے, جو اساتذہ جنہیں ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے بہت سارے آپ کے علاقے میں بھی لوگ ہوں گے. سب سے پہلے آپ ایک تھوڑا سا ہوم ورک کریں, اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے کالجز کی لسٹ بنا لینی ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مشورہ اس بندے سے لینا ہے کہ جس بندے نے زندگی میں کچھ اکھاڑا ہو. یہاں پر جن اداروں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں سے بہت سارے اداروں کے مالکان تو خود بھی یہ پاس ہیں. ٹھیک ہے, جو تحصیل پنڈی بھٹیا میں وہ ایک اسکول ہے, اس کے اگر پرنسپل کی بات کریں تو وہ خود بھی یہ پاس ہے. میرے خود دوست راولپنڈی میں پڑھا رہے ہیں, تو وہاں پر وہ آپ کے بچے کا فیوچر کس طریقے سے سیکیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بی اے پاس بندہ, یہ ایف اے پاس بندہ کس طریقے سے, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک تو لسٹ بنا لینی ہے. پوائنٹ 2 کیا ہوگا کہ آپ نے اس لسٹ کو اٹھانا ہے اور آپ نے اس بندے کے ساتھ کہ جس نے خود کچھ اکھاڑا ہو, جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہو, جو ڈاکٹر بنا ہوا ہو, جس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہو, جو خود انجینئر ہو, جس بندے کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ڈگری ہو, جو بندہ کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہو, جس بندے کے پاس نالج ہو, جس بندے کے پاس اسکل ہو, جس بندے کی بات میں وزن ہو, اور جس بندے کے پاس دلائل ہو, جو سیاڑا ہو, اس بندے کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے. اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد آپ, ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ مشورہ اس بندے سے لیتے ہیں جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوتا, یا کہ جس کی فیلڈ ہی کوئی اور ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں ایک انجینئر ہوں, تو میں ایک انجینئرنگ کا ہی مشورہ دے سکتا ہوں, میں انجینئرنگ کو ایک کنسلٹ کر سکتا ہوں, یا کہ میں انجینئرنگ کی کنسلٹنسی دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ اگر میرے سے پوچھا جائے گا نا کہ یار MBBS کی اسپیشلائزیشن کس میں اچھی ہوتی ہے, کون وہ اس میں جو ہے نا وہ کیا نام ہے ڈینٹسٹ ٹھیک ہوتا ہے, مجھے سرفیس نالج تو ہوگا نو ڈاؤٹ, بٹ مجھے جو اس کا ڈیپ نالج ہے اس کا پتہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے یہ ہے, یہ ہمارے علاقے میں جناب گاؤں میں کوئی 8 سے آنا ہے تو ہمارے جناب پیرنٹس اٹھ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, جی میں اپنے پتر کا داخلہ کروانا ہے 10 کتنے کروائیے. اور بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتا. اگر آپ نے مونجی خریدنی ہے, چاول خریدنا ہے, گندم خریدنی ہے, بیچنی ہے, تو آپ کسی آڑتی کے پاس جائیں یار, آپ اس سے بات کریں. تو پتہ یہ ہے سر, پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کو, علاقے کے ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہے, ان لڑکوں کو, ان بوائز کو, ان گرلز کو اپروچ کرنا ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کچھ اکھاڑا ہو, جو خود جو ہے وہ کوئی اس لیول پہ پہنچا ہو, جس کی گورنمنٹ جاب ہوئی ہو, جو ڈگری ہولڈرز ہوں فرام ریکگنائزڈ یونیورسٹیز, جو کہ ڈگری ہولڈرز ہوں, گریجویٹس ہوں ہائر لیول کے اداروں سے, جن کے پاس ہائر ڈگریز ہوں, جنہوں نے بڑے بڑے جگہوں کو وہ پنجابی میں تھوڑے نو ہاتھ لا کے آنا, تو بڑے تھوڑے نو ہاتھ لا کے آیا ہوئے, تو اس بندے سے آپ کم از کم کنسلٹ کریں, تو آپ کو پھر پتہ چلے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں ٹاپرز کون سے ہیں, کیونکہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں آپ ان کو کنسلٹ کریں, بیکاز انہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے ٹاپ کیا ہوتا ہے نا بھائی. ایسے تھوڑی ہے کہ جناب بیٹھے اور نمبر آ گئے. جب آپ یہ سارے معاملات کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میرے پاس کالجز کی لسٹ ہے, اور پھر آپ چلے جائیں گے اور جا کے اس بندے سے, اس کنسرن جو بندہ ہوگا جو کہ ایکسپیرینس ہو, اس سے آپ بات کریں گے. آپ کہیں گے میرے بیٹے نے یا بیٹی نے یا میرے بچے نے ایڈمیشن لینا ہے, تو سر آپ بتائیں کہ اس میں سے ریکمینڈ کریں کہ کون سا جو ادارہ ہے وہ اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ریکمنڈیشن اچھی دے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر خود بھی کچھ ہوم ورک کرنا ہے تو آپ نے 3-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز, ایک ادارہ جو ہے اس کی لوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوکیشن وائز بھی دیکھنا پڑتا ہے. بوائز کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا, گرلز کے لیے, بچیوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دوسری بات,
آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کی فیکلٹی، اس کا سٹاف کیسا ہے۔ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور میں نے ایسے ادارے دیکھے ہیں کہ جہاں پر MSc بایولوجی ٹیچر جو تھا اس کی 17 کالج لیول پہ پڑھا رہا ہے اور اس کی 17-18 ہزار روپے صرف تنخواہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ظلم کہیں پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جہاں پر فیکلٹی اچھی ہے اور ان کو اچھا پے کیا جا رہا ہے، کیونکہ اچھا پے کیا جائے گا تو اچھی فیکلٹی ہائر کی جائے گی، اچھی فیکلٹی ہائر کی جائے گی تو بچوں کے لیے وہ ہے اچھے ٹیچر کا انتخاب ہوگا، اور وہ ٹیچر ہی آپ کے بچوں کو صحیح راہ پہ لا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز آپ نے ایک تو لوکیشن دیکھ لینی ہے، دوسرا آپ نے جو ہے بچوں کو وہاں کے کالج کی فیکلٹی دیکھ لینی ہے، تیسرا آپ نے کالج کا انٹرنل انوائرمنٹ دیکھنا ہے۔ آپ لوگ جاتے ہیں، آپ جا کے جب کالجز میں جاتے ہیں تو وہ پہلے والے 1-2 کمروں میں 3 کمروں میں AC چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے گاؤں کا میرے گاؤں کا کسان جو ہے وہ جب نکلتا ہے اپنے بچے کو لے کے تو اسے جب ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ دھوپ میں جلا ہوا شخص، وہ دھوپ میں کڑا ہوا شخص جب وہاں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے جی میرے پتر راستے ہیں ادارہ سے۔ یہ ایسا نہیں ہے، آپ اندر جائیں۔ اب آپ کا بچہ چلیں، آپ ان پڑھ ہو سکتے ہیں، آپ کا بچہ تو ان پڑھ نہیں ہے نا جو کہ کالج میں جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں، لیبس کو وزٹ کریں، آپ کیا کریں، آپ لائبریریز کو وزٹ کریں، آپ کلاس رومز کو وزٹ کریں، اور 1 نہیں 2 نہیں، جس میں وہ لے کے جائیں کالج والے، آپ اس سے ڈفرینٹ اس میں جائیں جو ہے وہ کلاس رومز میں۔ ان دنوں انہوں نے صفائی مفائی بھی کی ہوتی ہے، مگر آپ AC ویسی سے متاثر نہ ہو، لیکن آپ انوائرمنٹ دیکھیں، یہ ایک فیکٹر ہے۔ اس کے بعد ہمارا لوکیشن ہوگی، انوائرمنٹ ہو گیا، فیکلٹی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کالج کی ریپو دیکھیں۔ ہمارے پاس بہت سارے برانڈز ہیں، بہت ساری سیریز ہیں، پرائیویٹ کالجز میں بھی، گورنمنٹ کالجز میں بھی، ٹھیک ہوگی بات۔ تو گورنمنٹ کالج تو سیم چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ول ہائیلی ریکمینڈ ٹو آل آف یو گائز کہ آپ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیں، ٹھیک ہے، اور بالکل بہترین ہے۔ اور جب میرے سے پرسنل آپ کانٹیکٹ کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کیوں ضروری ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کالجز میں ایڈمیشن میں یہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ یہ فیکٹر، پھر آپ ایک فیکٹر کیونکہ فائنینشیل فیکٹر بھی ہوتا ہے، آپ معاشی اپنا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پوچھیں کہ آپ کتنی فیس لے رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ ہمیں کتنی چھوڑتے ہیں، یہ بھی بات سمجھ آ گئی۔ اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہوگا تو مزید یہ فلیکسیبل ہوگی، یعنی اگر وہ مطلب کہ ہاں کرتے ہی ہیں جی آپ آئیں تو صحیح دیکھتے ہیں لیٹس سی وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا اتنے میں جو ہے نا وہ ادارے کر رہے ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور ان پوائنٹس کے بعد آپ وہ چیزیں جب کنسلٹ کریں گے کسی پڑھے لکھے آدمی سے جس کی میں نے پہلے بات کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے کے لیے معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے جو ہے وہ فلاں کالج بیسٹ رہے گا، اور آپ اپنے بچے کو وہاں ایڈمیشن کروائیں۔ ایک بات، اب آپ نے جب وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے آپ نے بات کرنی ہے تو وہ آپ کسی بندے کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اتنی فیس کم ہے، صحیح ہے، تو آپ کیا کریں، آپ ان لوگوں سے ڈائریکٹ بات کریں، کالج کے پرنسپل سے ملیں، وہاں بات کریں۔ لیکن اگر کالج کا پرنسپل فار ایگزامپل نہیں مانتا ہے کہ جی اس سے کم تو فیس نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے علاقے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ لے کے جائیں، صحیح ہے۔ بہت سارے لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، آپ ان تعلقات کو استعمال کریں، اور ضروری نہیں کہ آپ نے پرائیویٹ کالج میں ہی پڑھنا ہے، ضروری نہیں آپ کا بچہ پرائیویٹ کالج میں ہی پڑھے گا تو وہ جناب وہ لیول کے مارکس لے گا، ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرائیویٹ کالج میں بھی اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے جتنا گورنمنٹ کالج میں پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ گورنمنٹ کا جو ہے اس نے کام کیا اداروں کے اوپر، اور ادارے اچھا کام کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کالج میں جب آپ کا بچہ ایڈمیشن لے گا تو اس کے بعد کیا پروسیس ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا اس حوالے سے، صحیح ہے۔ تو یہ جب پروسیس آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ جو مافیا ٹھگ مافیا ہے اسکولس کے جو ٹھگ پرنسپل ہیں، یہ جو دلال ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے بچے کی دلالی نہیں کر سکیں گے، آپ کے بچے کا مستقبل محفوظ رہے گا، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھی جگہ پہ جا سکے گا۔ جب میں کسی ادارے کا پرنسپل تھا تو مجھے یہ بات کہی گئی کہ کالج اے جو ہے نا اس میں آپ نے ریکمینڈ کرنا ہے، جبکہ کالج اے جو ہے اس کا سٹارٹ تھا اس ٹائم، اور بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ ٹاپر تھے اور جو کہ لائک 5 تھے، اور میں فیوچر دیکھ رہا تھا بیکاز ہم نے پڑھا ہے، ہم نے بہت اچھا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے اچھا پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے، اور جب ہم نے ٹاپ کیے ہیں جو ہے پوزیشنز لی ہیں، ہائی گریڈنگ پہ گئے ہیں، ہم ہائر اسکورس کیے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹرین کیا ہوا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ اسکور گین کرے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر گین کرے۔
میرے, تو اس میں کیا ہے کہ اس میں میں نے جب انکار کیا, ٹھیک ہے, تو اس انکار کے بعد ان کو کافی اس پہ خفگی ہوئی, کافی ناراضگی ہوئی, ٹھیک ہے, اور میں نے پھر بھی آن دا ریکارڈ ادارے کے اندر بیٹھ کے تو اس طرح کیا ہے, لیکن جس اسٹوڈنٹ نے میرے پہ ٹرسٹ کیا, مجھے کال کی جس اسٹوڈنٹ نے, میں نے اس کو وہی ادارہ ریکمینڈ کیا کہ جو ادارہ اس قابل تھا اس علاقے میں, تحصیل پنڈی بٹیا میں ریکمینڈ کرنے کے قابل, ٹھیک ہے. تو میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ برائے کرم اپنے بچوں کا مستقبل دلالوں کے ہاتھ میں مت دیں, ان مافیاز کے ہاتھ میں مت دیں. آپ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کو خود سنبھالیں. اپنے بچوں کے ایڈمیشنز کے سلسلے میں آپ کے علاقے میں, آپ کے گاؤں میں بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے بات کریں کہ آپ کس میں جاتے ہیں, ان کو ساتھ لے کے جائیں, ان کی بات کروائیں, ٹھیک ہے. اور کالجز والے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, دے آر ٹو میچیور, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے بات کریں, فیس کے اوپر ان سے بات ڈسکس کریں. اور اگر خدا نخواستہ کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بھی آپ گورنمنٹ کالج کو چوز کریں, لیکن اگر آپ جو ہے نا وہ جانا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو جائیں, لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ گورنمنٹ میں آئیں, اور اس کے بعد آپ پوچھیں, ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کا فیوچر کس طریقے سے سیو ہوگا, سیکیور ہوگا, اور کس طریقے سے جانا چاہیے. انشاءاللہ وی آر دا ٹرینرز آف آور اسٹوڈنٹس, اور ہم پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اس مہینہ ڈیٹ رہ گیا کالجز کے ایڈمیشنز پہ, میٹرک کے پیپرز میں, تو یہ مہینہ ڈیٹ کے بعد یہ دکانداری شروع ہو جائے گی. بہت سارے اسکول اور ادارے جو ہیں ان میں جناب آموں کی پیٹیاں, ابھی تو آموں کا وہ اس طرح سے موسم نہیں ہے, اس طرح سے آم نہیں آ رہا کہ جو یہ دلال مافیا کھاتی ہے, لیکن پھر بھی فروٹ کی بہت ساری اقسام ہیں, تو بہت ساری پیٹیاں بھر کے آ رہی ہوں گی. آپ کے بچوں کو کنسلٹنسی کے اوپر, مشورے کے اوپر آپ کی وہ کالجز جو ہے نا انہوں نے چکر لگا لیے ہیں. یہ کالجز کا حق ہے, وہ ضرور ہیں, ہمیں وہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اسکولز کو میں وارن کر دوں, اور خاص کر ان اداروں کو کہ جو ادارے ہمارے بچوں کے سرے چڑھ رہے ہیں کہ باز آ جائیں. یہ میسج آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو اس سے زیادہ ایکسپوز کیا جائے گا, اور صرف میں نہیں کروں گا, بہت سارے اور لوگ کریں گے. حسنین رضا اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.